اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کسی ایک کے بارے میں مجھے بتائیں، اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ لوگ کس قدر مشکل معاملات اور جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہر انسان چھپا کے کرتا ہے، گناہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جسے آپ لوگوں کے سامنے کر نہ سکیں، آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ہچکچائیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گناہ کرتا ہوں بڑے بڑے، لیکن میں سب کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زنا کرتا ہوں۔ سخت گناہ ہے، شریعت میں اس کی حد مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی کیا، کیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا شراب بھی پی لیتا ہوں، تیسرے نمبر پر کہنے لگا چوری بھی کر لیتا ہوں۔ بعض روایات میں اور گناہوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اب ان گناہوں کو دیکھیے، قتل، چوری کو دیکھیے، شراب کو دیکھیے، زنا کو دیکھیے اور چوری کو اور جھوٹ کو دیکھیے۔ اگر میں اور آپ وہاں پہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ یہ جھوٹ تو بہت آخری درجے کا گناہ ہے، گناہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو بے دھڑک بولتے جاتے ہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوا موجود ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، اور فون پہ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے کوئی کام ہے، وہ فون کر کے کہتا ہے کہاں ہے، تو کہتا ہے میں تو ابھی گھر میں نہیں ہوں۔ یہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں غیر شعوری طور پہ۔ اب جب بچہ دیکھے گا کہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور فون پہ کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہ کہے گا جھوٹ تو کوئی گناہ نہیں ہے، ابا جان بول رہے ہیں تو مجھے کیا رکاوٹ ہے۔ پھر وہی بچہ ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا۔ ہم سمجھتے کہ دوسرے گناہ بڑے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مزاج شناسی غالب ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آج اس درس کو سننے کے بعد ہر بندہ یہ عہد کرے کہ اگر میرے اندر یا سامعین میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں یہ گناہ پایا جاتا ہے تو آج ہی توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، آج کے بعد میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب رات کا وقت آیا، چوری کرنے کے لیے اٹھا، دل میں خیال آیا چوری کرتا ہوں، صبح اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی؟ اگر کہتا ہوں چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کہتا ہوں نہیں کی تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہنے لگا آج کے بعد میں چوری کو بھی اپنی زندگی سے ختم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح شراب پینے کی باری آئی، پھر دل میں خیال آیا اگر پی ہے اور آپ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نہیں شراب پی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ میں نے بولنا نہیں، وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر کہتا ہوں کہ شراب پی ہے تو مجھے کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ چھڑایا، اور اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے، اس کی نفسیات کو جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک گناہ سے روکا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، اس کی ایسی تربیت ہوئی کہ اس نے بقیہ گناہوں کو بھی ترک کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती तैयब बुराया साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, आज आप हज़रात के सामने दूसरी मरतबा कुछ कहने की जिसारत हासिल हो रही है। यकीनन आप लोग रोज़ाना इस सीरत नबी कोर्स में शिरकत करते हैं और ऐसे कोर्स जिनसे मुआशरती बहुत सारे पहलू उजागर हों, ऐसे ही कोर्स और ऐसे ही प्रोग्राम हमारी ज़रूरत के हैं। आज वही पुराने तौर तरीके और उसी के मुताबिक जलसों का इनेकाद, उससे फ़ायदा कम होता जा रहा है। असल ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहले ख़ुद पढ़ें। अगर ख़ुद पढ़ने का मौका नहीं है तो जो पढ़े हुए हैं उनसे सीखें और फिर सीखने के बाद उसे अमली ज़िंदगी में लेकर आएँ। और इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती साहब। चौथे साल से आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी, उससे आपको रूशनास करवाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी, उसका मुख्तसर खुलासा और उसके बहुत सारे अमली पहलू वो इस दर्स में नुमायाँ होते हैं। यकीनन ये एक ऐसा अमल है और एक ऐसा सिलसिला है जो दूसरी मसाजिद में और दूसरे इलाक़ों में भी इसका एहतमाम होना चाहिए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो इस मौजू को इस मुख्तसर वक्त में समेटना मुश्किल मरला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी वो सहाबा इकराम की तरबियत में गुजर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की तरबियत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत की, अज़वाज की तरबियत की, तो ये सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से कबल के हालात देखें और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 23 साला दौर इख्तिताम को पहुँचा, तो फिर उन सहाबा इकराम के हालात देखें तो 23 साल पहले वो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयों का ऐसा सिलसिला शुरू कर देते थे जो साल तक जारी रहता था। और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल करके गए तो फिर उन्हें अपनी जान से ज़्यादा दूसरे लोगों की जानें ज़्यादा अजीज़ हो गई। वो लोग जो सूद को अपने लिए बाइसे फ़ख्र भी समझते थे और अपने कारोबार को समझते थे, तब तक हमारा कारोबार चल नहीं सकता जब तक हम इसमें सूदी मामलात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़हनों को तब्दील किया, तो उन लोगों में सूद की बजाय एसार का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने कुछ लेने की बजाय दूसरों को देना पसंद कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल वो लोग बुतों के पुजारी थे। मजहबी हालत ये थी कि एक खुदा के सामने सर नहीं झुकाते थे, कई खुदाओं के सामने अपनी जबीने न्याज को रगड़ते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रंगने के बाद उन लोगों ने अपनी पेशानी को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाने में ही अपनी कामयाबी समझ ली। तो ये सब कुछ सिर्फ 23 साल के अरसा में हो गया। 23 साल का अरसा कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, बहुत मुख्तसर वक्त है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत की कि उनके हालात तब्दील हो गए, उनके नज़रियात और अफकार तब्दील हो गए। आज मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस पहलू से भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में लोगों की तरबियत की। आज बहुत सारी इस्लाही तारीखें उठती हैं
اور اصلاح کا لبادہ اوڑھتی ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں۔ بہت سارے مصلحین آتے ہیں جن کا ماٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح پر کام کریں گے، لیکن وہ صرف انسان کے خارجی نظام کی اصلاح کرتے ہیں۔ بعض کو کامیابیاں ملتی ہیں، بعض کو کامیابیاں بھی نہیں ملتی، لیکن انسان کے باطن کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ عرصے میں صحابہ کرام کی جو تربیت کی، صحابہ کرام پر جو محنت کی، آپ نے نہ صرف ان کے خارجی نظام کو تبدیل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی بھی اصلاح کی، اور 23 سالوں کے بعد ان کا ظاہر اور باطن ایک طرح کا ہو گیا تھا۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں ظاہری طور پہ نیک لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو شاید نیکی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن باطن کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوں جو ظاہری طور پہ نیک نہیں نظر آ رہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر کتنی سچائی ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، وہ جس طرح ظاہر سے پاک ہوئے، اسی طرح وہ اندر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے پاک ہو گئے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کون سے پہلو نمایاں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اولاد کی تربیت فرماتے، سب سے پہلے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی پہلوؤں میں سب سے جو بنیادی پہلو تھا وہ حکمت اور دانائی کا تھا۔ آج ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا حکمت اور دانائی سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی کی تربیت کرنے کے لیے، کسی کو سدھارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے انداز سے متنفر ہو کر مزید بگڑ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ کیسے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 شخص آئے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس ٹائم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کب کرتے ہیں؟ آپ ازواج کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ دیگر معاملات کو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے رو رو کر التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کبھی دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی افطار کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ احباب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین ہیں، ان کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں آدمی آپس میں ڈسکس کرنے لگے، آپس میں اس پر بات چیت کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمے گناہ بھی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سردار ہیں، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب 3 آدمی ادھر کھڑے ہو کر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی کبھی بھی رات کو بستر کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ساری زندگی قیام کروں گا۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی آج کے بعد روزہ ہی رکھتے جاؤں گا، زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا جس دن میرا روزہ نہ ہوگا۔ تیسرا کہنے لگا کہ بہت سارے مسائل اولاد کی وجہ سے آ جاتے ہیں، اور اولاد کا سبب بنتی ہے شادی، کہنے لگا میں شادی ہی نہیں کروں گا، مجھے بیوی بچوں کے مسائل ہی درپیش نہیں ہوں گے، جو وقت میں نے اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو دینا ہے، وہ سارا وقت بھی میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ اب بظاہر غور کیا جائے تو تینوں اعمال ان کے بالکل درست تھے۔ ساری رات قیام کرنا ظاہری طور پہ کوئی حرج نہیں، ساری زندگی روزے رکھتے جانا ظاہری طور پہ کوئی خرابی نہیں ہے، نیت بھی صاف ہے، عقیدہ بھی درست ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو سمجھانا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی کہ آپ جس کام پر لگے ہوئے ہیں
آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اپنے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کل کو کوئی اور بھی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ صحابہ اکرام کے سامنے وہ بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یقول احدہم کذا و کذا، میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ کوئی کس طرح کہہ رہا ہے، کوئی کس طرح کہہ رہا ہے۔ اب غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، اصل ان کی اصلاح مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام، قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے سنی ہیں، کرنے والا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا تاکہ ان کی رسوائی نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کئی ازواج سے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ پھر آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ قیام کر لیں، رات کا کچھ حصہ آرام کر لیں، رات کا کچھ حصہ اپنی بیویوں کے لیے مقرر کر لیں، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر لیں۔ جو بندہ میرے اس طریقے سے ہٹ جائے گا، فرمایا فلیس منی، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی پہلو کا پتہ چلا، ایک مجھے اور آپ کو عقائد کی بات بھی سمجھ آ گئی کہ دین کے معاملے میں چاہے کتنی خوبصورت بات کیوں نہ ہو، وہ عمل کتنا ہی ظاہری طور پہ اچھا کیوں نہ ہو، تب تک وہ دین نہیں بن سکتا جب تک اسے آپ کی اطاعت کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا ساری زندگی روزے رکھنا، ازواج سے قطع تعلق ہو کے الگ رہ جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی مرضی اور خواہشات کو مقدم نہیں رکھنا، بلکہ دین کے معاملے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ ہم قرآن کریم کی یہ آیت تو روزانہ سنتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا بھی چاہیے۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ ایک دوسری مثال دیکھیے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کم سن صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، ابھی تک انہیں کھانے کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ایک جگہ سے لگاتے ہیں، دوسرا دوسری جگہ سے لگاتے ہیں، تیسرا تیسری جگہ سے لگاتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ آج ہم اس کو پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے چھوٹے بچے جب کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ پھر فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو کھانا آپ کے سامنے ہے اسی حصے سے کھائیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی کی۔ بچے نے غلطی کی تیسرے نمبر والی، وہ کھانا کھا رہا تھا کبھی ایک جگہ سے، کبھی دوسری سے، کبھی تیسری سے، کبھی چوتھی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ بچہ کہیں اس بات کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے پہلے کھانے کے دو اور آداب بتا دیے، تاکہ بچے کے ذہن میں بھی یہ چلا جائے کہ اللہ کے رسول مجھے آداب سکھا رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو عملی سبق مل گیا کہ جب بھی کھانا کھائیں تو پہلا کام کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور دوسرا کام دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور تیسرے نمبر پر پورے برتن میں ہاتھ نہ پھیرتے رہیں، جو آپ کے سامنے ہے اسی سے کھائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی انداز کا ایک پہلو تھا۔
اب اس میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جو آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے وہی عمل آج بھی کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ پہلو نمایاں ہوتا تھا کہ آپ جس کی اصلاح فرماتے اس میں محبت اور دل سوزی کا بڑا جذبہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمدردی کی نیت سے اس کی تربیت فرماتے، اور جب کسی کی تربیت اس کی ہمدردی کی غرض سے فرمائی کی جائے تو اس سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کی تربیت کریں، ایک بات ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اولاد کی محبت کو دل میں رکھ کر تربیت کرے۔ ایک استاد اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ بچے سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ بچوں کی محبت جب دل میں ہوگی تو پھر ان کی اصلاح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستے سوال دراز کیا، کچھ مانگنا چاہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میری کوئی مدد کیجیے۔ اب آسان جواب تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے اور گھر سے کچھ اٹھا کر لاتے اسے دے دیتے، لیکن اللہ کے نبی ایک مربی بن کے آئے تھے، ایک معلم بن کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھی کچھ سکھانا تھا اور اس کی تربیت بھی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک چادر ہے اور ایک کٹورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر اور کٹورے کو فروخت کیا 2 درہم کے بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ 1 درہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے جا، اور دوسرے درہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بازار میں جاؤ اور بازار سے ایک کلہاڑی اور اس کا دستہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی بازار میں گیا، وہ کلہاڑی اور اس کا لکڑی کا دستہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں وہ دستہ لگایا۔ ان لوگوں کی قسمت کے کیا کہنے جن کے کام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اب اس کلہاڑی کے ساتھ محنت مزدوری کر۔ آپ نے فرمایا مانگنے سے بہتر ہے محنت کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ایک شخص کی تربیت نہیں کی، آپ کے دل میں محبت تھی، دل سوزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے راستے پر لگا دیا جو آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے مشعل راہ۔ آج یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بازار کا ماحول ہے، روزانہ مانگنے والوں کی سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اگر خیر خواہی کے جذبے سے دل میں ان کی محبت کو لے کر آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں، ان سے پوچھیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کہنے پر، آپ کے مشورے پر کوئی ایک آدمی بھی مانگنا چھوڑ کر کچھ کمانے لگ جائے گا تو شاید آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تربیت کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ جب آئے تھے بالکل چھوٹی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور شاید جو جملے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں وہ کہنے آج آسان ہیں، کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا جب آپ کے پاس آیا، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں وہ نہیں کر سکا۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم تو اپنے حقیقی اولاد کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 10 سال حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو ڈانٹنا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت ان کو، اپنی اولاد کو، صحابہ کرام کو بھی ڈانٹا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے ہر وقت گھر کے اندر داخل ہوں، اولاد کے لیے جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا چہرہ لے کے داخل ہو
اولاد کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے مسائل ذکر کر سکے۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں، پھر وہ اپنی پریشانیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے دوست بھی تو اسی عمر سے گزر رہے ہیں، ابھی انہوں نے زمانے کے حالات کو نہیں دیکھا، ابھی ان کا زندگی کا اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ انہیں غلط مشورے دیتے ہیں، پھر اولادیں غلط راستے پر چلنے لگ جاتی ہیں۔ اگر اولاد کے ساتھ تعلق اس طرح کا رکھا جائے کہ انہیں جو بھی مسئلہ پر پیش ہو وہ فوراً آپ کے والد کے پاس آئے، اپنی والدہ کے پاس آئیں کہ مجھے یہ پریشانی بن گئی ہے، آپ مجھے اس کا حل بتائیں، تو ظاہر ہے ماں باپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی اپنی اولاد کو مسائل سے نہیں نکال سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت تھی، آپ ہمیشہ محبت کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے اور پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ اس پر ایک اور مثال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ سے نکال دیا، اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آبائی وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آبائی وطن نہیں، وہاں بیت اللہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو چھوڑ کے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے باسی یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے۔ مکہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر روجری ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بازار میں نکلتے، گھر سے باہر نکلتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، وہ دیکھو جھوٹا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آج قاسم العلوم سے باہر میں جاؤں، مفتی صاحب جائیں، یہاں قاری صاحب جائیں، اور باہر کوئی کہے کہ یہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، تو مجھ پر یا کسی دوسرے آدمی پر کیا گزرے گی؟ تو اندازہ لگائیے اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور جن کی صداقت کی گواہیاں یہ لوگ خود دیا کرتے تھے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا تھا، آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اپنے فیصلوں میں جج اور ثالث بنایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی۔ چند سالوں کے بعد مکہ میں قحط پڑ گیا۔ اب جب دشمن پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو انسان کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے کہ میرا دشمن تکلیف میں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، آج ان لوگوں پر قحط پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے سے لدے ہوئے اونٹ مدینے سے مکہ بھیج دیے۔ اور پھر اسی کا اثر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو وہ لوگ جو کل تک آپ کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے خلاف جنگوں میں سامنے آ رہے تھے، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو تربیت کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے دل میں اس کے بارے میں محبت اور دل سوزی ہونی چاہیے۔ تربیت کا ایک اور اہم مرحلہ ہے کہ مزاج اور نفسیات کا خیال کیا جائے۔ تربیت میں یہ شاید سب سے زیادہ اہم ہو کہ جب کسی کی تربیت کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے مزاج کو دیکھا جائے، اس کی نفسیات کا خیال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جو کام آپ کسی کو بتا رہے ہیں وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر نفسیات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات اور احوال جانا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آ کر اپنے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا ہے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے افضل عمل کون سا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ چند دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتائیے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اب دیکھیں سوال ایک ہے لیکن جواب مختلف ہے۔ ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو اور جواب دیا، سوال ایک ہی تھا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ افضل عمل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یا جہاد افضل ہوگا، یا نماز پڑھنا افضل ہوگا، یا والدین کی خدمت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل عمل ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفسیات کے رعایت کرتے ہوئے انہیں عمل بتا رہے ہیں۔ تربیت میں ماہر نفسیات کا بننا بہت ضروری ہے، لوگوں کی نفسیات کو جاننا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو پہلا آدمی آیا تھا جس نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جہاد افضل عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال آ جائے تو زکوٰۃ بھی دے گا، اپنے والدین کی خدمت بھی بڑی کرتا ہے، لیکن جب جہاد کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے پیسے تو حاضر ہیں لیکن خود جانے کے لیے تیار نہیں، ذرا جہاد میں سستی کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرے لیے جہاد والا عمل افضل ہے۔ اور دوسرا آدمی آیا، وہ ذرا نمازوں میں سستی کرتا تھا، آ جاتا تھا مسجد میں لیکن آخری صفوں میں ہوتا تھا، یا کبھی کبھی دکان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہتا چلیں ابھی تو گاہک زیادہ آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس نماز کو مؤخر کر لیتا ہوں، نماز میں سستی کرتا تھا، باقی کاموں میں ٹھیک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تیرے لیے نماز سب سے افضل عمل ہے۔ تو تربیت کی جا رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفسیات کا خیال رکھ کے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کسی ایک کے بارے میں مجھے بتائیں، اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن سب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ لوگ کس قدر مشکل معاملات اور جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہر انسان چھپا کے کرتا ہے، گناہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جسے آپ لوگوں کے سامنے کر نہ سکیں، آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ہچکچائیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گناہ کرتا ہوں بڑے بڑے لیکن میں سب کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زنا کرتا ہوں۔ سخت گناہ ہے، شریعت میں اس کی حد مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی کیا، کیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا شراب بھی پی لیتا ہوں، تیسرے نمبر پر کہنے لگا چوری بھی کر لیتا ہوں۔ بعض روایات میں اور گناہوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اب ان گناہوں کو دیکھیے، قتل، چوری کو دیکھیے، شراب کو دیکھیے، زنا کو دیکھیے اور چوری کو اور جھوٹ کو دیکھیے۔ اگر میں اور آپ وہاں پہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ یہ جھوٹ تو بہت آخری درجے کا گناہ ہے، گناہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو بے دھڑک بولتے جاتے ہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوا موجود ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، اور فون پہ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے کوئی کام ہے، وہ فون کر کے کہتا ہے کہاں ہے تو کہتا ہے میں تو ابھی گھر میں نہیں ہوں۔ یہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں غیر شعوری طور پہ۔ اب جب بچہ دیکھے گا کہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور فون پہ کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہ کہے گا جھوٹ تو کوئی گناہ نہیں ہے، ابا جان بول رہے ہیں تو مجھے کیا رکاوٹ ہے؟ پھر وہی بچہ ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا۔ ہم سمجھتے کہ دوسرے گناہ بڑے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مزاج شناسی غالب ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آج اس درس کو سننے کے بعد ہر بندہ یہ عہد کرے کہ اگر میرے اندر یا سامعین میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں یہ گناہ پایا جاتا ہے
تو آج ہی توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، آج کے بعد میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب رات کا وقت آیا، چوری کرنے کے لیے اٹھا، دل میں خیال آیا چوری کرتا ہوں، صبح اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی؟ اگر کہتا ہوں چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کہتا ہوں نہیں کی تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہنے لگا آج کے بعد میں چوری کو بھی اپنی زندگی سے ختم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح شراب پینے کی باری آئی، پھر دل میں خیال آیا اگر پی ہے اور آپ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نہیں شراب پی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ میں نے بولنا نہیں، وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر کہتا ہوں کہ شراب پی ہے تو مجھے کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ چھڑایا، اور اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے، اس کی نفسیات کو جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک گناہ سے روکا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، اس کی ایسی تربیت ہوئی کہ اس نے بقیہ گناہوں کو بھی ترک کر دیا۔ تو اپنی اولاد کی، اپنے شاگردوں کی جب تربیت کر رہے ہوں تو دیکھا جائے کہ کس چیز سے ہم انہیں منع کریں گے تو زیادہ فائدے ہوں گے ایک وقت میں۔ دوسرا اس چیز سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی بچے میں، کسی ہمارے شاگرد میں، کسی بچے میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم سمجھانے لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک ہی وقت میں سارے گناہ چھڑا دیے جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی عادت بن چکی ہے، عادات کو چھڑانے میں بڑی دیر لگتی ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کوشش کریں کہ نیکی کی طرف لے کر آئے۔ ایک چیز میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ تربیت میں مزاج شناسی اور نفسیات کی رعایت بہت ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر جس چیز کا خیال کرنا ہے تربیت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربیت میں جس کا بڑا خیال کرتے تھے وہ جذبات اور احساسات تھے۔ جذبات کو صحیح رخ پر چلا دینا یہی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت اسی کا نام ہے کہ کسی انسان کے جذبات کو سیدھے راستے پر چلا دیا جائے، اسے تعمیری رخ دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی موڑ ایسے آئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی اس موقع پر ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے تربیت نہ کرتے تو شاید آج تاریخ اسلامی میں ہمیں بہت عجیب عجیب واقعات پڑھنے کو ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس موقع پر صحابہ اکرام کے جذبات ذرا سست پڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے مواقع پر ان کے جذبات کو ابھارنا ہے اور نیکی کے کام میں انہیں اپنے ساتھ چلانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو بڑھایا بھی، لیکن اگر کسی جگہ پر دیکھا کہ یہ مشتعل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کے جذبات پہ ایسے قابو پایا کہ انہیں مشتعل ہونے سے بچا لیا۔ اس پر میں آپ کے سامنے دو مثالیں ذکر کرتا ہوں، اور پھر اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جذبات پر قابو پاتے تھے اور کیسے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے بعد مال فے مل گیا، اور جب مال فے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اکثر حصہ مہاجرین جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا تاکہ یہ اسلام پر پکے رہے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جو عرب کے قریش کے کچھ لوگ موجود تھے، آپ نے ان کو دے دیا۔ اب انصار کو یہ بات اچھی نہ لگی اور آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام آپس میں تذکرہ کرنا شروع ہو گئے کہ جنگ میں ہم جا کے لڑتے رہے، آپ صلی اللہ مشکل وقت میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آج جب مال فے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال کرنے کی بجائے قریش مکہ کو زیادہ حصہ دے دیا۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ اب ہو سکتا تھا کہ انصار مشتعل ہوتے، اور ایسے موقع پر دشمن بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جو منافقین موجود تھے وہ بھی ان کو بھڑکاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا
آپ نے فرمایا سعد میں نے سنا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مال فے میں سے اکثر حصہ قریش مکہ کو دے رہی ہے جبکہ ہمارا حق زیادہ تھا۔ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی، انصاری ہونے کے ناطے میرے دل میں بھی یہی باتیں ہیں۔ وہ دل کے بڑے سچے لوگ تھے، جو دل میں بات تھی اسے بظاہر آپ کے سامنے بیان کر دیا، دل میں چھپا کے نہیں رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا انصار کو اکٹھا کرو۔ اب قابل غور چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا تو تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دے دی۔ تم غریب تھی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کر دیا۔ اب انصار بالکل خاموش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بولتے کوئی کیوں نہیں ہو، کیا یہ باتیں ایسے نہیں ہیں؟ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ باتیں آپ کی ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی تھی، ہم تو گمراہ تھے، ہم تو جہنم کے کنارے پر تھے، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کر دیا وہ ٹھیک کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو، تمہارے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر آپ کو میری وجہ سے ہدایت ملی ہے تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مکے والوں نے آپ کو نکال دیا تھا تم نادار تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دے دی، جب آپ کو ماننے والوں کی تعداد کم تھی تو تصدیق کرنے والے ہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خیال رکھا جو ان کے دل و دماغ میں آ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ چیزیں کہنے میں حق رکھتے ہو، لیکن اے انصار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کچھ لوگ تو بکریاں اور دیگر سامان لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور تم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں مشتعل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت جعفر اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو انصار کی آنکھوں سے پانی کا سمندر بہنے لگ گیا۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ان کو کنٹرول کیا، اور اگر یہ جذبات ان کے مشتعل ہو جاتے ہو سکتا ہے کوئی نیا واقعہ رونما ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آ گیا۔ صلح حدیبیہ بظاہراً یوں لگتی تھی کہ مسلمانوں نے بڑی دب کے سلو کر لی ہے، یہ آپ انشاءاللہ سیرت کورس میں آگے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہیں پر اپنے سر مڈاؤ اور جو جانور ساتھ لے کر آئے انہیں یہیں پہ ذبح کر دو۔ کوئی صحابی آپ کی بات سننے کے بعد سر مڈانے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت صحابہ کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ کیسی سلو ہو رہی ہے۔ سلو میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مکہ سے مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اسی موقع پر حضرت ابو جندل بھی پہنچ گئے، وہ آ کر منتیں کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے بچا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، معاہدہ ہو گیا، آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے کیسے دب کے سلو ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا کہ سر منڈواؤ اور اپنے جانوروں کو یہیں پہ ذبح کرو، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے کر گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ام سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال بتائی۔ اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو کبھی کبھی گھر والی کے ساتھ بھی مشورہ کر لینا چاہیے، نہیں کبھی کبھی کر لینا چاہیے، بالکل نہیں نہ کرتے تو اس لیے کبھی کبھی کر لینا چاہیے، اس میں بھی خیر خواہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے کیا مشورہ دیا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ جائیں اور جا کر سب سے پہلے اپنی قربانی کو ذبح کریں، اپنے سر کے بال کٹوائیں۔ جب یہ صحابہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے سر کے بال کاٹ لیے ہیں، آپ نے جانور کو ذبح کر دیا ہے، تو آپ کو دیکھ کر یہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو وہ ہجوم جو مشتعل ہو سکتا تھا، جن کے جذبات پر قابو پانا بہت ضروری تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی دیر تھی کہ سارے صحابہ اپنی سواریوں کو، اپنی جو قربانی کے جانور لائے ہوئے تھے ساتھ، انہیں ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تربیت کے حوالے سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کسی کی تربیت کرنی ہو تو مناسب موقع تلاش کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی غلطی دیکھی فوراً پکڑ لیا کہ غلطی ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے، بلکہ مناسب موقع تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی جب سمجھتے کہ صحابہ کرام کو اجتماعی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں آئے، بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے کانوں والا بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد صحابہ کو جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے کوئی خریدے گا؟ صحابی کہنے لگے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم اپنا قیمتی 1 درہم کیوں ضائع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اصل ان کی تربیت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جس طرح تم اپنا 1 درہم اس مردہ بکری کے بچے کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب موقع تلاش کیا۔ اسی طرح کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کا بچہ ذرا اس سے دور تھا۔ جب اس کو قیدی بن کے آئی ہوئی ہے اور اپنا بچہ نظر آیا تو دوڑی بچے کی طرف، اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اس کا اندازہ ابھی ہم لگا رہے ہیں کہ وہ کہاں تھی، بچہ کہاں تھا۔ جیسے ہی بچہ نظر آیا سب کچھ چھوڑ کر اسے ساری دنیا کی ہوش ختم ہو گئی اور اس نے بچے کو سینے کے ساتھ لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرا بچہ کب سے پیاسا ہوگا، کب سے بھوکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا برداشت کرتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے کبھی بھی نہیں، جو اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی وہ آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ رب اپنے بنائے ہوئے انسان کو کیسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تو مناسب موقع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اب جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا تو جو بات اسے اس وقت سمجھائی جائے اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے تو وہ جو بھی اسے بتائیں گے پوری توجہ کے ساتھ سنے گا۔ ہو سکتا ہے جمعے کا بیان یا سیرت کورس میں آ کر وہ باتیں اتنی توجہ سے نہ سن رہا ہو۔ جب وہ آیا اس نے اگر سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، یہ بتا کہ اس کی تیاری کیا کی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، حب اللہ و رسولہ، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع احببت، کل قیامت والے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ میری بات سنے گا تو اس موقع کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہم بات بھی بتا دی۔ 2 چیزیں رہ گئی ہیں پھر ان کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تربیت میں جب آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ حوصلہ افزائی سے اس کے جذبات اور زیادہ ابھرتے ہیں، کام کرنے کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے وہ مزید نیکی کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا پورا خاندان جو ظلم و ستم اس خاندان پر ڈھائے گئے، تاریخ میں شاید اس کی مثال کم ملتی ہو۔
پورے کے پورے خاندان کو تختہ مشق بنایا گیا۔ یہ بالکل اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آل یاسر کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ابشروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تمہارے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، استقامت اختیار کرو، صبر اختیار کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ تم تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تکلیفیں ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن اصل زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے بڑی کامیابیاں رکھ دی ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور محنت مشقت کر کے نا اس کے ہاتھ، وہ کہتے ہیں چنڈیاں پڑ گئی ہوئی تھی، ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھے میں کتنی محنت مشقت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ چوم لیے، وہ صحابی کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو گئی۔ یہ حوصلہ افزائی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بڑے تنگی کے حالات تھے اور مسلمانوں کے پاس معاشی طور پہ بھی بہت کم سرمایہ تھا۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ جب کچھ نہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عثمان یہ چیزیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، تو جو کچھ مرتا کرتا رہے تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی کی تربیت کر رہے ہیں ہم تلاش کریں کہ یہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور کوشش کریں کہ حوصلہ افزائی سب کے سامنے ہو۔ اس کی وجہ سے اور جذبات بڑھتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ورکر ہوتے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کا مزید دل کرے گا کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں، صرف ان کو غلام بنا کے نہ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں انہیں جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور آخری چیز کہ تربیت کے اندر جب کسی کی تربیت مقصود ہو تو اسے اہم بات سمجھانے سے پہلے کوئی واقعہ سنا دیا کریں، کیونکہ واقعات میں دلچسپی ہوتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ وہ بندہ بات سنتا ہے، پھر اس واقعے سے کوئی سبق اخذ کر کے اسے بتائے کہ یہ چیز آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، ان واقعات سے یہ سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنی عملی زندگی میں یہ کام کرنے چاہیے۔ تو آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ان میں سب سے پہلے نمبر پر تھا کہ تربیت میں حکمت اور دانائی کو سب سے مد نظر رکھا جائے، اس کے بعد محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر مزاج شناسی اور نفسیات کا خیال کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر جذبات اور احساسات لوگوں کے دیکھ کر اس کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے، پانچویں نمبر پر مناسب موقع دیکھ کر ان کی تربیت کرنی ہے، ہر موقع پر نہیں کہ جیسے غلطی نظر آئے فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا، بلکہ مناسب موقع کی تلاش میں مناسب موقع دیکھ کر کہ کس موقع پر بات کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس وقت ان کی تربیت کرنی ہے، اور اسی طرح جب کوئی اچھا کام کریں تو اس پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور آخری چیز کے واقعات کے ذریعے اپنے خصوصی طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ رات کو جب سونے لگے تو بچے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ان سے ذرا موبائل لے کر انہیں کوئی اسلامی تاریخ کا کوئی واقعہ بیان کر دے۔ آپ یہاں سے سیرت کا سبق پڑھ کے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں جا کے بچوں کو کوئی ایک بات واقعہ سنا دے، انشاءاللہ العزیز وہ واقعات ان کی زندگی میں نقش ہو جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ جب آپ ان کو عملی پیغام دیں گے کہ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی ان کی تربیت میں بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اے میرے مالک، جس طرح ہمارے عزیزم مکرم بھائی ارسلان صاحب نے
تربیت کا نبوی انداز ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماتحت عملے کی اسی طرح تربیت کرنے کی توفیق دے دینا۔ اے اللہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ اپنی رحمت کاملہ سے پوری فرما دینا۔ اے اللہ ہماری روزمرہ کی زندگی 24 گھنٹے والی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دینا۔ اے میرے مالک ہم سب کو رزق حلال نصیب کرنا، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرمانا، شرک سے، بدعات سے، جاہلیت کی رسومات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ میرے بھائی جنہوں نے دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے، اے اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں اے اللہ ہر لحاظ سے برکت عطا فرمانا۔ اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔